الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 1/3 عذاب غیبت سے، 1/3 چغلی سے، اور 1/3 پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے سے ہوتا ہے. غیبت، چغلی کھانا اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا. یہاں پہ تو یہ کہا جاتا ہے جناب، ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک لڑکے کو، ینگ لڑکا تھا وہ، میں نے اس کو کہا، میں کہا یار نماز کے ٹائم میں کوئی نماز پڑھ لو. کہنے لگا میرے کپڑے نہ پاک ہیں. ہاں بھائی ایسے نہیں ہے. کہنے لگا میرے کپڑے نہ پاک ہیں. میں کہا کیا ہوگا؟ کہنے لگا پیشاب جو ہے نا وہ پیشاب کے معاملہ میں سے. میں کہا تو ناپاک پھر رہا ہے. استغفر اللہ. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنا. یہاں پر حضرت سیدنا علامہ سخاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی القول و بدی میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عابد و زاہد شخص تھا. عابد و زاہد نمازیں پڑھا کرتا تھا، عبادت گزار. اچھا عبادت گزار ایک الگ ہے، ایک ہے عالم دین. عالم عبادت گزار بھی ہوتا ہے اور عابد و زاہد بھی ہوتا ہے، جبکہ ہر عابد عالم ہو ضروری نہیں ہے. ہر عابد عالم ہو ضروری نہیں. جب مثال کے طور پر عبادت کسی کہ عبادت گزار نمازیں پڑھتا ہے جتنی جناب ٹھیک ہے، جتنا کچھ اس نے بس نماز کی جوگا اگر سیکھا ہے تو اتنا سیکھا ہے. خیر وہ جو شخص ہے نا وہ مر گیا. وہ عابد و زاہد شخص جو تھا نا وہ فوت ہو گیا. اس کے مرنے کے بعد اس کے دوست نے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل مجھے وہ بندہ میرا جو دوست تھا اس کو مجھے خواب میں دکھا، وہ کس حال میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. اچھا جب اس عابد و زاہد شخص کو دیکھا نا اس نے اپنے دوست کو، اس سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ جب میں تم سے جدا ہوا تو 2 ہیبت ناک فرشتے جو خوفناک شکلوں والے تھے وہ میری قبر میں آئے. انہوں نے مجھے سختی سے اٹھایا بٹھایا، سختی سے سوالات شروع کیے. مجھ سے سوالات کے جوابات نہ بن پڑے. اتنے میں ایک نور والی شخصیت جو ہے وہ قبر میں آئی. اس نے مجھے سوالات کے جوابات بتا دیے. جب وہ جانے لگا نا، وہ جو نور والی شخصیت تھی وہ جب جانے لگا ان کو کچھ روکا، ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں وہ ہوں جو تو دنیا میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، میں تیرا وہ درود پاک ہوں، میں تیرا وہ. اب وہ کہتا کیا میں مسلمان نہیں تھا؟ کیا میں عبادت گزار نہیں تھا؟ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ روزے نہیں رکھتا تھا؟ نیک اعمال نہیں کرتا تھا؟ میرے ساتھ ایسا واقعہ، ایسا معاملہ کیوں پیش آیا؟ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے نمازی پرہیزگار ہیں. آگے سنے واقعہ، وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تو کیوں آیا؟ اس نے کہا بلا شک و شبہ تو نیکوکار تھا، یعنی کہ عبادت گزار تھا، لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کیا کرتا تھا. اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا. تیری اس زبان کی نحوست سے آج تیری قبر میں یہ تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. فرمایا 3، 1/3 عذاب جو غیبت سے ہے اور 1/3 چغلی. غیبت وہ گناہ، مثال کے طور پہ کسی کے اندر ہو کوئی گناہ، کوئی ایسی بات ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات کی جائے جو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دوست یار کھانا پینا بہت اچھا کھایا پیا سب کچھ کیا، کہتے یار دیکھیں وہ کیسے کیسے کھا رہا تھا، وہ کیسے کیسے کر رہا تھا، یعنی کہ آپ اس کے اندر وہ جو ہے نا اس کی باتیں کرنا شروع کر دیں. اور بھائی تمہیں جب شریعت نے تم پر فرض و واجب نہیں کیا، کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بات کرنی ہے اچھے الفاظ میں.
بات کرنی پڑی ہے نا اچھے الفاظ میں، یار ماشاءاللہ یار اس نے اچھی باتیں کی یار یہ، حالانکہ کھایا ہم نوالا ہم پیالا، اس کے وہ اٹھنے کی دیر ہے، اب اس کے خلاف باتیں شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معاشرے میں ہمارے ایسا ہوتا ہے نا، کھایا پیا سب کچھ ہے، یا گھر میں بھی ہوئی ہیں، مثال کے اگر دو بھائیوں نے کھایا، ایک بھائی اٹھ کے گیا تو میاں بیوی بیٹھ کے اب شروع ہو گئے نہ یار، کسی بھی مسلمان کے بارے میں اس کی غیبت میں، غیبت کہتے پیٹھ پیچھے، اس کی غیبت میں کوئی بھی بات کرنی پڑے نا تو اچھے الفاظ میں کریں، کیا کریں گے؟ اچھے الفاظ میں بات کریں گے، وہ کرنا نہیں کرنی یار، بات نہیں کرنی، اگر کوئی کرے یار نہ کرو یار، اچھے الفاظ ہیں اس کے لیے تیرے پاس کوئی تیرے پاس بھی اچھے الفاظ ہیں اس کے تو وہ ادا کر، نہیں ہے خاموش ہو جائے، چغلی لگائی بجائی کرنا، یہاں کی وہاں ادھر ادھر کرنا، آج کل تو وہ ایک بہت مقدس رشتہ پھپھو کا مقدس رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو صحیح لادا پھپھو نے 57 لگی ہے، نہ کرو یار، اوے تہاڈے پیو دی بہن جی یار، اس کے ساتھ لگا کے رکھے۔ اب دیکھو اس مقدس رشتے کو کہاں استعمال کرتے ہیں، کہاں استعمال کرتے ہیں اس کو؟ اب دیکھو پھپھو بن گئی ہیں کہتے ہیں نا، اور پھپھے گٹنی، اب پھپھو کو بھی اس طرح الفاظ زیادہ کرتے ہیں، معاذ اللہ، نہیں کرو یار، نہیں کرنے چاہیے کسی بھی مسلمان ہے کلمہ گو ہے، کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، نہیں کرنے اس کے بارے میں اپنی کوئی بات نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنا، نہیں کریں گے انشاءاللہ نہیں کریں گے، اب بات کرنی بھی پڑے تو اچھے الفاظ میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات حضور علیہ السلام کا فرمان علیشان، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائے گا۔ کون کون؟ غیبت کرنے والوں، ابھی جو بولے تھے، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنا، یار ہے جڑا نا امام مسجد، یار ہے جڑا نمازی پرہیزگار ہے نا، یار ہے جڑا مولوی ہے نا، اب اس کے عیب تلاش ہے نہیں، عیب تلاش کرنے لگے، چلو ہے تو یار تجھے کیا ضرورت پڑی تو اس کے عیب تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عیبوں سے، ان برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی محفوظ ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی محفوظ کریں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمین۔ مالک کریم نماز عصر کی ادنا سے حاضری قبول فرما، یا اللہ زاویے سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست افراد دستی عطا فرما، جن پہ قرضے کے بوجھ بارک رس سے خلاصی عطا فرما، جن کے گھروں میں پریشانی، اللہ اپنے کرم سے پریشانیاں دور فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، نعمت کے چھن جانے، عافیت کے پھر جانے سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ جو مسلمان بیمار ہیں گھر میں، اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ ہمارے صدیق صاحب کے اوپر اپنا فضل کر نازل فرما، ان کی پریشانیاں، ان کے گھر کی پریشانیاں دور فرما، ان کی بیماریاں دور فرما، ہمارے یا اللہ ذوالرشید صاحب کی پریشانیاں دور فرما، ان کی بیٹی کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ السلام کو واسطہ ہمارے جیلان رضا کو شفا عطا فرما، ان کی ہمشیرہ، ان کے والدین کو شفا عطا فرما، ہماری حاجرہ باجی کو اور ان کی ہمشیراؤں کو اور ان کے والدین کو شفا عطا فرما، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے مولا، میں یوں کہوں کہ مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اللہ اتنا عطا ہو کہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، آپ جی ٹھیک ہو؟ السلام علیکم جی کیسے؟ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام۔ السلام علیکم شیخ صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ اور فرحان بھائی؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔
यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम सलाम। यूसुफ कैसे हैं? ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हाजी मकबूल कौन है देख लीजिए आप। या जी। नवंबर में मेरे पेट लगे वो करते रहते हैं असल में। मैं क्या नवंबर जा रहे थे, नवंबर जा रहे थे की मतलब पिछले साल नवंबर किसे कितने गए थे? हाँ गेट भी याद आते गए थे, चलो अल्लाह पाक सलामत रखे।